خانہ کعبہ کو کون اور کب تباہ کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک مرد مکہ میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے سمندر میں پھینک دے گا۔ اس آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ ناظرین، اس واقعے کی تفصیل سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یمن کے بادشاہ ابرہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی تو اس کا کیا حشر ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبلہ خانہ کنونہ ایک شخص غضب میں جل بن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ کر کے اس کی نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200-400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت راہ دار اور نہایت ہی حسن جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاوا جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیں سردار قریش یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانکے لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکریوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہ نے اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانیے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ کا حلق پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گرہ زاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے بچاروں کے مقابلے میں اپنا اطاعت شاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو
साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा दिखने लगे। अब्राह जब सुबह को मक्का ढाने के लिए अपना लश्कर जरा और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकाम मखमस में पहुंचा तो खुद इसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। हर चंद मार और बार बार ललकार, मगर हाथी नहीं उठा। उसी हाल में कहर इलाही बुला बैलों की शक्ल में नमूदार हुआ और वो नन्हे नन्हे परिंदे, झंडे के झंडे, जिनकी चोंच और पंजों में तीन तीन किंकरियां थीं, समुंदर की जानब से हरम काबा की तरफ आने लगे। अबाबीलों के इन लश्करों ने अबरहा की फ़ौज पर इस ज़ोर शोर से संग बारिश शुरू कर दी कि आन की आन में अबरहा के लश्कर और इसके हाथियों के परखचे उड़ गए। अब अबाबीलों की संग बारी खुदाबंदी कहर जबार के घर गज़ब की ऐसी मारी थी कि जब कोई किंकरी किसी फैल सवार के सर पर पड़ती थी तो वो इस आदमी के बदन को छिती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अब्राह की फ़ौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अब्राह और इसके साथियों समेत इस तरह हलाक बर्बाद हो गए कि इनके जिस्मों की बूटियाँ टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर बिखर गई। चनाचे कुरान मजीद की सूरत फेल में खुदा वक़द्दस ने इस वाक़े का जिक्र करते हुए अरशाद फरमाया, यानी ए महबूब, क्या आपने देखा कि आपके रब ने इन हाथियों वालों का क्या हाल कर डाला? क्या इनके दावों को तबाही में ना डाला और इन पर परिंदों के टुकड़े भेजे ताकि इन्हें किंकरियों के पत्थरों से मारें, तो इन्हें चपाए हुए भैंस जैसा बना डाला। जब इब्राह इसके लश्करों का ये अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ों से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया। इनकी इस उम्मत करामत का दौर दूर तक चर्चा हो गया और तमाम अहले अरब इनको एक खुदा रसीद बुजुर्ग की हैसियत से काबिल एहतराम समझने लगे। तो नाजरीन, अब आपको इस वाक़े के बारे में बताते हैं जो क़यामत के नज़दीक पेश आएगा और जिस के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अल्लाह पाक का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ास करम यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तमाम उलूम अता फरमाए जिनका तसव्वुर हमारे इंसानी जहन कभी नहीं कर सकता। जो बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी वो पूरी होकर रहेगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो तो नहीं मगर वही जो इन्हें की जाती है। अल्लाह के इल्म के समुंदर के मुकाबले में नबी अकरम का इल्म एक कतरा है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कतरा तमाम मखलूक के लिए एक समुंदर के बराबर है। ये बात सच है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अल्लाह की ज़ात तो बहुत ही वसी है, हम इसका अंदाज़ा किस तरह लगाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले गुजरे हुए अम्बिया कराम और इनकी उम्मतों के साथ साथ आने वाले वक्तों के बारे में भी अपनी उम्मत को आगाह कर दिया। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का कहना है कि जब क़यामत करीब आने वाली होगी तो खाना काबा को गिराया जाने का वाक़या पेश आएगा। जिन लोगों को इसके बारे में इल्म है उनको इस बारे में हदीस मुबारक की रोशनी में बताते हैं। खाना काबा अल्लाह पाक की निशानियों में से एक अजीम निशानी है। जब तक काबा कायम है, इस वक्त तक दुनिया भी कायम दायम रहेगी। जब खाना काबा को गिराया जाएगा तब क़यामत रूनुमा होगी। जब क़यामत करीब आएगी, एक बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा, फिर क़यामत आएगी। इस कमीने हबशी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हबशी की शक्ल सूरत ऐसी होगी कि वो छोटी पंडालियों वाला हबशी खाना काबा को गिराएगा। जबकि बुखारी शरीफ में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया मैं इस हबशी को देख रहा हूँ, वो काला और चूड़ी टांगों वाला है, काबा के पत्थर और ईंटों को अखाड़ कर फेंक रहा है। बुखारी शरीफ में है कि करीब कुर्ब क़यामत के वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पर्दा करने के बाद जब लोगों के सीनों से कुरान पाक अल्लाह उठा लेगा तो इसके बाद वो बदबख्त हबशी खाना काबा को गिराएगा। इस हदीस में अफज लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है और अफज वो है जो अकड़ता हुआ चले या चलने में इसके दोनों पंजे नज़दीक रहें और दोनों एड़ियों में फासला रहे। वो हबशी
مردود جو قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو ڈھائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پیلی پھیلی ہوئی ہوں گی اور پیٹ بڑا ہوگا۔ اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے، وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ لیں گے اور سمندر میں لے جائے کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ان قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایات میں چند ایک معاملات شخصیت کو چھوڑ کر ان کا مظاہرہ ہونے کا وقت، حالات، شخصیت، اقوام عالم کا معاملہ کافی نامعلوم ہے اور واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کب کون کیسے خروج کرے گا وغیرہ۔ آج کل کے سیاسی تناظر لوگ اور اکثر علماء کرام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے۔ کعبہ اور مسجد نبوی کی حبشی جنگجو تباہ کریں گے اور یہ خود زمین میں دھنس جائیں گے۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ برے موعود ٹرائی اینگل سے دجال نمودار ہوگا اور فتنہ پھیلائے گا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو بس چند دن کی دوری پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب کیا سرائیاں ہیں جو سادہ لوح عوام الناس کو محفوظ کرنے اور عمل جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیوں سے پہلے ہی رونما ہونے شروع ہو گئے تھے۔ کتنے ہی لوگ نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنی ہی دفعہ مسلمان اور یہودی نصاری میں بڑی جنگیں ہوئیں، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ رہا، کتنی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات واقعات کو ہی کے قریب قیامت سمجھ لیا جانے لگا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد سارا زمانہ قیامت ہی چاہا کتنی صدیاں بیت جائیں۔